الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے اوپر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اور بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم رب عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو اس وقت بھی اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اور بالخصوص ہمارے جو وظائف پڑھنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جو میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں، ان وظائف کے بھی اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکتوں سے ہمارے وظائف رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور ساتھ میں یہ احتیاط بھی ضرور کیا کریں جس کے متعلق پوچھنا ہے، یعنی سائل کا نام ہے، یعنی مریض کے متعلق پوچھنا ہے، پہلے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بتا دیا کریں، تاکہ جتنی دیر میں آپ سوال کرتے رہیں اتنی دیر میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا سکوں۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ سوالوں کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں، اور انشاءاللہ جب نوٹ کر لیں گے تو امید ہے کہ اس کو پڑھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اقبال باوا ARYQ کے نام سے، جو یوٹیوب اور فیس بک میرا ہے الحمدللہ، اس پہ بھی رابطے میں رہا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اقبال بابا بات کریں؟ جی جی میرا نام سمینہ خالد ہے۔ سمینہ میری بہن، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ جی میری امی کا نام ریحانہ۔ ریحانہ، کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ صبح شام مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، رونا کا من کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سکون دے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ظہیر بات کر رہا ہوں ذات کشمیر سے، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ظہیر بھائی، بھائی کا نام اور امی کا نام بتائیں۔ سعید اقبال۔ سعید اقبال۔ جی سعید اقبال۔ والدہ کنیز اختر۔ جی 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 کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے ان کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ نہیں عجیب سی جو ہے ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، ذرا بھی سکون نہیں ہے، رات کو ڈراؤنے خواب وغیرہ آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ چیلم سے بات کر رہا ہوں۔ جی میری مسز ہیں، ان کا کچھ چہرے کا معاملہ ہے۔ نام بتائیے۔ کرمی جمیلہ بی بی۔ جمیلہ بی بی کی امی؟ امی کریم جان۔ اقلیم جان؟ کریم جان۔ کریم جان۔
اچھا چہرے پہ کوئی الرجی ہو جاتی ہے ان کو سردیوں میں صرف، اور بالکل چہرہ ریڈ ہو جاتا ہے اور منہ چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ جی ماشاءاللہ، محمد طیب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی بابا صاحب۔ اللہ سلامت بابا رکھے۔ صاحب ہماری ایک بہن ہے، ان کے متعلق پوچھنا تھا، ان کا نام ہے زنیرہ بی بی۔ زنیرہ؟ جی جی۔ زنیرہ بی بی کی والدہ ناصرہ بی بی۔ ناصرہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ ہے کہ جب یہ نا میکے سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو وہ نا بہت رونا شروع کر دیتی ہیں، یعنی کہ ماں کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی اور دو تین دن روٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں جب ہوتا ہے؟ ہاں جی جب ہوتا ہے، اور جب شوہر سے ماں کے گھر جاتی ہے مائکے، اس وقت وہ شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں سر محمد صفدر جاوید فیصل آباد سے۔ صفدر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں سر، پاکستان ایئر فورس میں کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں میں نے۔ امی کا نام بتائیے۔ عابدہ بی بی۔ عابدہ بی بی۔ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں رمشا بات کر رہی ہوں، کیا حال ہے اقبال بابا؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ کیسے ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ جی یہ والدہ کے لیے پوچھنا تھا، والدہ کی طبیعت صحیح نام بتاؤ۔ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نام بتاؤ۔ والدہ کا نام شہناز بی بی، شہناز، اور نانی کا؟ نانی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ جب ان کے نا پیٹ میں درد رہتا ہے، ڈاکٹروں سے دوائیاں وغیرہ ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے۔ میں بتاتا ہوں رمشا، آپ پروگرام دیکھو، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پلیز میری بات کرائیں نا۔ جی میں بات کر رہا ہوں اقبال بابا، فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں عفت نورین لورا سے۔ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے عفت، تو امی کا نام بتائیے۔ گل معروف۔ گل معروف، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بس ہر وقت بیمار رہتی ہوں۔ اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب بھی لگاتا ہوں، آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سعید بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے، اپنا سسٹر اور بھائی کا پوچھنا تھا۔ ماشاءاللہ، بتائیے، نام بتائیں سعید بھائی۔ امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام ہے کنیز اختر۔ کنیز اختر، ٹھیک ہے۔ میری سسٹر ہے، وہ جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتی ہے۔ نام بتائیں۔ شبنم۔ شبنم کی امی کنیز اختر۔ جی جی، اور میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے انیس، محمد انیس۔ محمد انیس، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ طبیعت کوئی ٹھیک نہیں رہتی، کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی اقبال صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر میرے بھائی، کون اور کہاں سے؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی کاشف بھائی فرمائیں۔ حافظ کاشف بات کر رہا ہوں۔ اقبال صاحب آپ سے ایک وظیفہ پوچھنا ہے۔ میرا بہنوئی ہے، میری سسٹر رہتی ہیں لاہور میں، جی جی، تو بہنوئی ان کو کافی تنگ کرتا ہے۔ وہ اس کا نام بتائیے۔ کس کا؟ سسٹر کا؟ بہن کا بھی اور بہنوئی کا بھی۔ بہن کا نام ہے کشف اور بہنوئی کا نام ہے جو عمران۔ اچھا، کشف کی والدہ کا نام؟ کشف کی والدہ کا نام ہے نیک بخت بی بی۔ نیک بخت، اور ان کے شوہر عمران کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کے شوہر عمران کی والدہ کا نام ہے، ان کے شوہر عمران کی والدہ کا نام ہے عذرا بی بی۔ عذرا بی بی، جی ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں محبت کے لیے، تاکہ آپس میں محبتیں قائم ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی، میرے 3 مسئلے ہیں۔ 3 مسئلے ہیں؟ ہاں جی۔ اگر 2 بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ ہاں جی 2 سن لیتے۔ اچھا بتائیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے شازیہ حسن۔ شازیہ کی والدہ؟ والدہ شمیم بی بی۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟
مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمر بہت گزرتی جا رہی ہے، وہ ان کا رشتہ کہیں سے نہیں آ رہا، وہ رات کو ڈرتی بھی ہے۔ دوسرا بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے بال بہت گر رہے ہیں۔ آپ کا نام؟ ماریا۔ ماریا کی امی؟ تسلیم بی بی۔ تسلیم بی بی، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو سکون دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مدیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ مدیہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ میرے شوہر کے لیے پوچھنا تھا، ان کی روزی کے لیے۔ نام بتائیے۔ علی حیدر۔ علی حیدر کی امی؟ راشدہ خاتون۔ زاہدہ؟ راشدہ خاتون۔ راشدہ؟ جی جی۔ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ وہ مرغی کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، گوشت کی دکان ہے، مرغی کے گوشت کی؟ خود کی دکان نہیں ہے، جیسے بھی۔ اچھا، کسی کے پاس کرتے ہیں؟ جی جی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اپنا کام عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر، کون اور کہاں سے؟ میں عادل بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ عادل، امی کا نام؟ نرگس۔ نرگس، کیا مسئلہ ہے عادل بھائی؟ کام نہیں کوئی ہو رہا، کچھ حساب لگاؤ گے دیکھے کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کام؟ کام کوئی بھی نہیں ہو رہا، جادو کا مسئلہ نہیں آ جائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، جادو ہوگا تو اس کی توڑ کا عمل بھی بتاؤں گا۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ربا ریحان بات کر رہی ہوں۔ کیا؟ صبا ریحان؟ جی۔ صبا ریحان، مسئلہ کس کا ہے میری بہن؟ میرا مسئلہ ہے بہت۔ امی کا نام بتائیے۔ رقیہ بیگم۔ رقیہ بیگم، کب سے بیمار ہیں؟ 1 سال ہو گیا، پہلے کڈنی کا مسئلہ ہوا تھا اور ابھی پیروں میں نسوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، پھر آپریٹ بولا ڈاکٹر نے۔ اچھا، نسوں میں کیا جیم ہو رہی نسیں یا اس میں کوئی بلوڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا، بلاکنگ ہو رہی ہے۔ رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں حاجی شیر خان بول رہا ہوں تلگنگ سے۔ جی شیر خان صاحب، مسئلہ کس کے لیے پوچھنا ہے؟ اپنے لیے پوچھنا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اچھا شیر خان صاحب، اپنی امی کا نام بتائیے۔ سیدہ بانو۔ شاہدہ بانو؟ سیدہ بانو۔ سیدہ بانو، جی۔ کب سے بیمار ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ 1 سال ہو گیا کہ میں بیمار ہوں، کھانسی نہیں پی بینی۔ اچھا، آپ کو کھانسی آ رہی، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مقصود بول رہا ہوں لاہور سے سر۔ جی مقصود بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ خورشید بی بی۔ خورشید بی بی، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے 3 بار شادی کر لی ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر یہ تیسری میری شادی تھی اور بیگم فوت ہو گئی ہے۔ اچھا، تیسری وائف کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی جی۔ تو اب کیا آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چوتھی شادی کرنی ہے؟ جی جی، شادی کرنی ہے کوئی میں بتاتا ہوں کاروبار اور چوتھی شادی کے لیے بتاتا ہوں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب۔ جی ہیلو بابا صاحب، بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ نام بتائیے۔ بھائی کا نام رحیم علی۔ رحیم علی کی والدہ؟ والدہ کا نام خیر النساء۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا نام؟ لڑکی کا نام آفرین۔ آفرین کی امی؟ شاہجہاں۔ شاہجہاں، جی بابا صاحب آپ بتائیے کہ مناسب ہے یا نہیں؟ ضرور بتائیں گے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں رشتے کے لیے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ کو وظائف لکھنے میں آسانی ہو۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ اور بریک سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ
بے شمار کالیں آئی ہیں الحمدللہ، جن کے سوالات کے جواب میں وظائف بھی بتانے ہیں، مگر مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں، کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھوائیں گے تو ضرور لکھیے گا۔ کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور لکھ پائیں گے۔ خدا نخواستہ کوئی اگر بھول جاتا ہے کاپی پینسل رکھنا اور اپنے سوال کا جواب نہیں سن پاتا تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی آسانی ہے کہ الحمدللہ عز و جل ARYQ TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام اور مزید جو پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ARYQ TV کے جتنے بھی پروگرامز ہیں الحمدللہ وہ ARYQ TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ پائیں گے، دیکھ جب پائیں گے جب کہ آپ ARYQ TV کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہر پروگرام آپ کی نظر سے گزرے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بالخصوص روحانی دنیا بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ اپنے سوال کا جواب بھی دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مزید معلومات بھی ہوتی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ دیکھ پائیں گے اگر یوٹیوب کو آپ QTV کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کمالیہ سے بول رہا ہوں، محمد نواز ندیم۔ محمد نواز ندیم، والدہ طاہرہ بن طاہرہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ سر میرے نا سر پہ کوئی ہے مسئلہ، ڈاکٹر بتا رہے کہ آپ کے نا وہ برین ٹیومر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام، جی بہن۔ جی بابا جی، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ محمد وقاص۔ محمد وقاص کی امی؟ غلام فاطمہ۔ غلام فاطمہ، ہاں جی۔ اچھا، وقار ہے یا وقاص ہے؟ وقاص ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے وقاص ہی لکھا ہے۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کا سعودی عرب کا نا باہر جانے کا کام بن رہا ہے تو یہی پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ کتنی دیر لگے گی اس میں۔ وقار کہہ رہی ہیں آپ یا سواد ہے رے ہے؟ وقاص، واو کاف الف سواد، وقاص سواد ہے نا۔ ہاں جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ کاپی پینسل جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے سوالوں کے جواب میں وظیفے نوٹ فرمائیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی کام ہو تو آپ رابطہ کر سکیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سمینہ بنت ریحانہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی، رب کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ ایک تو اس کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے گی۔ ظہیر میرے بھائی، آپ نے سعید اقبال بن کنیز اختر کے متعلق پوچھا کہ بھائی کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور بہت برے خواب دیکھتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں بھی اور ساتھ میں اپنے اوپر بھی دم کریں۔ تعویذات خط کے ذریعے وہ لوگ ضرور منگوا لیا کریں جن کے ساتھ اثرات، جادو یا نظر کے معاملات ہوتے ہیں تو رب کریم اپنی رحمتوں سے ضرور کرم فرمائے گا۔ جمیلہ بی بی بنت کریم بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے پر بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے اور یہ سردیوں میں مرض ان کا بڑھ جاتا ہے۔ رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بہن جمیلہ کو بولیں سورہ ابراہیم پڑھ لیں اور پڑھ کر پانی بوتل میں دم کر لیں، پوری بوتل لے لیں، اس کو دم کر لیں اور دم کے ہوئے پانی سے روزانہ کم سے کم دن میں 2 وقت
اپنے چہرے کو دھویا کریں. یہ یاد رہے کہ پانی دم کیا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا یا آیت مبارکہ کا کسی اس کو گٹر نالی میں نہیں جانا چاہیے. کوئی برتن رکھ لیں یا کچی زمین جہاں میسر وہاں بیٹھ کے منہ دھوئیں, پانی جذب ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ بے ادبی سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی. اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے چہرہ دھونے کے لیے جو اکثر بائی ڈاک بھجوایا جاتا ہے, تو اس کو بھی منگوا لیجئے, اللہ کے عطاؤں سے الرجی ختم ہو جائے گی. زنیرہ بی بی بنت ناصرہ کے متعلق بھائی جو طیب آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر یہ سسرال میں ہوتی جانے کا کرتی ہیں تو بہت ان کا دل گھبراتا ہے, اب جب سسرال پہنچ جاتی ہیں اور مائکے کے لیے ان کی بڑی یاد آتی ہے, یعنی دونوں طرف ان کی چاہت جو ہے وہ بڑی عجیب اور غریب ہو جاتی ہے, وہاں دل نہیں لگ پاتا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, ان کا ذہن آہستہ آہستہ لگے گا. تو ان کو بولیں سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں, دعا کریں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. محمد صفدر بن عابدہ بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایئر فورس میں نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی اسباب نہیں بن رہے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نوکری کے چانس بہت ہی کم ہیں. اللہ ربی لا شریک لہ 374 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, دعا کریں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے. شہناز بنت فاطمہ, میری بہن رمشا, آپ نے اپنی والدہ کے لیے پوچھا کہ والدہ کو پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے, رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 79, ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی. عفت نورین, میری بہن, آپ نے اپنی امی کا نام معروف گل معروف فرمایا, آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہیں, رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوا لیں, میرے نمبر آن ایئر ہوتے ہیں, ان پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. سعید بن کنیز اختر, شبنم بنت کنیز اختر کی نوکری کے متعلق آپ نے پوچھا ہے اور محمد انیس کی بیماری کے متعلق پوچھا ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے, سکون اور چین دے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن شبنم پہ اور محمد انیس پر نظر بد ہے, ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں, پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں, تعویذات بھی منگوا لیں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. حافظ کاشف, میرے بھائی آپ نے کشف بن نیک بخت اور عمران بن عزرہ کے متعلق پوچھا کہ ان کے شوہر جو ہیں کشف کے ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے, جو دینی چاہیے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو معاملات اچھے ہیں, کچھ غلط فہمیوں کا ہے, شاید وہ کشف کو ہوں یا عمران کو ہوں. تو کشف کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں, شوہر کو بھی پلائیں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں ہو جائیں گی. شازیہ بنت شمیم کے رشتے کے متعلق جو بہن ماریا آپ نے پوچھا ہے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, شازیہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, پانی پہ دم کر کے پیے. عشاء کے بعد 323 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کرے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. دوسرا آپ نے اپنے متعلق پوچھا ہے ماریا بنت تسلیم کہ آپ کے بال بہت گرتے ہیں, سورہ ابراہیم پڑھ لیجئے اور اس دم کی پانی پر دم کر لیں پڑھنے کے بعد, اور دم کے پانی سے اپنے سر کو دھوئیں. یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ دم کیا پانی گٹر نالی میں نہیں جانا چاہیے, کہیں کچی زمین میں اس کو جذب کر دیجئے گا, انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. مدیہ میری بہن آپ نے علی حیدر بن راشدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں مگر ان کے کام میں کوئی بھی چیز بن نہیں پاتی, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. یا باسطو یا اللہ, یا باسطو یا اللہ 332 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, پڑھ کر دعا کریں, رب کریم انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا. عادل بن نرگس, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہوتے, کوئی جادو تو نہیں.
میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھیں, دعا کریں, اللہ کے عطاؤں سے اسباب بنیں گے. صبا بنت رقیہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت پچھلے 1-1.5 سال سے بہت بیمار ہیں, کڈنی میں پہلے مسئلے تھے, اب آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں آپریشن ہوگا, نسوں میں بلاکنگ آ رہی, کلاؤڈز بن رہے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, مگر اس کے لیے تعویذات الحمدللہ ہر مرض کا تعویذ ہوتا ہے. جس طریقے سے ہر مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس علاج ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہمارے ائمہ دین نے الحمدللہ قرآن مجید, فرقان حمید اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی دعاؤں سے ہمیں علاج الحمدللہ محدثین نے عطا فرمائے ہیں. ان اورات کے ذریعے, اسم اعظم کے ذریعے, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور سورہ مبارکہ کے ذریعے, تو یہ تعویذات آپ ضرور منگوا لیں اور اس کو پیجئے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. شیر خان بن سعیدہ بانو, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 1 سال سے بہت بیمار اور کھانسی نہیں جا رہی, رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے, اور آپ نے جو فرمایا کھانسی نہیں جا رہی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بعض اوقات بہت طویل عرصے تک کھانسی رہتی نا, تو پھر اس سے خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک تو ڈاکٹر کو بھی آپ دکھایا, دوسرے کوشش یہ کریں کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں. یعنی ٹھنڈی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو, ایسی چیزیں حکمہ سے پوچھ کر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا. اور دوسرا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کریں, اور کوئی مٹی کا برتن لے لیں, اس میں پانی دم کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, اس کے بعد اس کو پی لیا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی. مقصود بن خورشید, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تیسری شادی آپ نے کی تھی اور ان کا وائف کا آپ کی انتقال ہو گیا, اب آپ کا ظاہر ہے کہ ذہن ہے کہ چوتھی شادی بھی کرنی چاہیے, تو ضرور کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے رکاوٹ جادو بندش کی وجہ سے نہیں ہے. سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, پوری سورہ مبارکہ 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, دعا کریں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. رحیم علی بن خیر النساء اور آفرین بنت شاہ جہاں کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے یہ رشتہ بہتر نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. محمد نواز بن طاہرہ, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کو برین ٹیومر ہے, رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. نواز بھائی ایک تو یہ کریں کہ سورہ مزمل کوشش کر کے صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد لازمی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اور اتنی آواز میں اس کو پڑھیے گا کہ آپ کا پورا جسم سن رہا ہو. مثال کے طور پر اتنی آواز ہونی, آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کی باڈی اس پڑھے ہوئے کو, سورہ مزمل جو پڑھ رہے ہیں اس کو سن رہی ہے. انشاءاللہ اس سے کرم ہوگا, اور پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں بھی. اور دوسری چیز سورہ زخرف کی آیت نمبر 79, ام ابرمو امرن فإنا مبرمون, اس آیت مبارکہ کو بلینک پیپر پہ, آرٹ پیپر جو آتا نا بغیر لائنوں والا, اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پرچیوں کے ذریعے ام ابرمو امرن فإنا مبرمون, ام ابرمو امرن فإنا مبرمون لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد اس کو کاٹ کے پانی میں گھول کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پر جب ہم آتے ہیں تو اسم اعظم بتاتے ہیں, آپ اس کو لکھتے ہیں اور الحمدللہ لکھ کر اس کو پڑھتے ہیں. تو آج بھی اسم اعظم ہے, اور آج کا اسم اعظم ہے عدنان. عدنان کے نام کا اسم اعظم ہے, اور عدنان کے اعداد ہیں 175. اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا جلیلو یا مبینو, یا جلیلو یا مبینو, یا جلیلو یا مبینو 350 مرتبہ. یعنی کہ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ جو
ائمہ کرام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، الحمدللہ عز و جل، تو اپنے اعداد کو ڈبل کر کے رب کریم کے کسی بھی خوبصورت نام سے ہم اس کو اسم اعظم کی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور اس کو پڑھیں گے تو رب عز و جل ہم پر خصوصی رحمتیں فرمائے گا، اس لیے کہ رب عز و جل کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رب کریم کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ تو جو نام رب کریم کے الحمدللہ ہمیں عطا ہوئے ہیں تو ان سے ہم رب کو یاد کیا کریں اور اسم اعظم پڑھا کریں۔ اسم اعظم کا طریقہ کار جو نام سے ہوتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، کوئی اور اس اسم کو اس تعداد کے مطابق نہیں پڑھے گا۔ رب کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور پروگرام روحانی دنیا میں چاہ رہا ہوں کچھ کالز اور شامل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میری بہن کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیں۔ ان کا نام مناز بی بی۔ مہناز بی بی۔ مناز بی بی۔ جی جی، اور امی؟ امی کا نام ہے رضیہ بی بی۔ مسئلہ؟ وہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت بیمار رہتی ہیں، ان کا معدہ یعنی کہ اندر۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں روبی بول رہی ہوں ناگپور سے، انڈیا سے۔ ناگپور انڈیا سے روبی جی میری بہن، مسئلہ بتائیے۔ میرے امی کا نام شاہدہ بیگم۔ شاہدہ بیگم۔ میرے کڈنی میں اسٹون ہے 5 سال سے، بہت تکلیف، میرے پیٹ میں بہت تکلیف۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بس میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک پچھلے بھی کالر تھے، ان کا بھی جوابات دیتے ہیں۔ محمد وقاص بن غلام فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی سعودی عرب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 197 مرتبہ ہر نماز کے بعد 197 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ مہناز بن رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار ہیں اور خاص طور پہ ان کو معدے میں بڑی تکلیف ہے، معدے کے لیے ایک تعویذ میرا الحمدللہ بائی ڈاک جاتا ہے، ضرور منگوائیے گا۔ اور ساتھ میں میرے علم العادات کے تحت کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ روبی بنت شاہدہ میری بہن آپ نے فرمایا ناگپور انڈیا سے کہ آپ کو گردے میں اسٹون ہے، پتھری ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح کو پڑھیں آپ 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور آپ کی پتھری باہر آ جائے گی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے اور ہم دعا کی طرف چلیں گے، اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں رات 7 بجے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔
اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جو نوکری پیشہ میرے بھائی میرے دوست میرے احباب ہیں اور یقینی طور پر مہنگائی نے کمر توڑی ہے، رب کریم ایسے لوگ جن کی آمدنی نوکری کی وجہ سے کم ہے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تو کرم فرما۔ یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔